لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا۔ السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ خوابوں کے سلسلہ میں آج ایک بار پھر میں آپ کے سامنے بہت ہی اہم ٹاپک شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ آج ہم جس خواب کے بارے میں ذکر کریں گے وہ خواب بہت ہی زیادہ لوگ دیکھتے ہیں، اور اکثر طور پر لڑکیوں کو لڑکوں کو یہ خواب ہفتے میں ایک دو بار یا مہینوں میں ایک دو بار یہ ضرور آتا ہے۔ تو کثیر تعداد کے لوگ اس خواب کے بارے میں مجھ سے ذکر کرتے ہیں، تو آج میں آپ کے سامنے وہ ذکر کرنے جا رہا ہوں۔ آج ہم بات کریں گے کہ اگر کوئی انسان اپنے خواب کے اندر شادی ہوتی دیکھتا ہے تو اس کی تعبیر کیا ہوگی۔ مختلف لوگ مختلف خواب دیکھتے ہیں، کوئی انسان اپنی شادی ہوتی دیکھتا ہے، کوئی انسان کسی اور کی شادی ہوتی ہوئی دیکھتا ہے، تو اس کی مختلف تعبیریں بنتی ہیں۔ جیسا کہ کچھ لوگوں کی تعبیریں اس کی بری بھی ہیں، کچھ کی اچھی بھی ہیں۔ پہلا خواب میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں، یہ ہے کہ اگر کوئی انسان اپنے خواب کے اندر کوئی بھی شادی دیکھتا ہے تو اس کے ایک متفرق اور جنرل جو تعبیر اس کی بنے گی وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس انسان کو کچھ عنایت کیا جائے گا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس انسان کو کوئی چیز عطا کی جائے گی۔ وہ خوشی کے اندر بھی ہو سکتی ہے، وہ غمی کے اندر بھی ہو سکتی ہے، وہ انسان کو کوئی انعام بھی ہو سکتا ہے، اور وہ انسان کو کوئی پریشانی کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے۔ کچھ خوابوں کی تعبیر انسان کے لیے خوشی کی ہے، انعامات کی ہے، اور کچھ خوابوں کی تعبیر انسان کے لیے غم، پریشانی، اور معبرین کہتے ہیں کہ خواب کے اندر شادی کو دیکھنا اس کی ایک متفرق تعبیر جو ہے وہ قید ہونا بھی ہوتا ہے۔ تو اس کے آگے اگر کوئی انسان خواب کے اندر یہ دیکھتا ہے کہ وہ کوئی مرد خواب کے اندر یہ دیکھ رہا ہے کہ وہ کسی ایسی عورت سے خواب کے اندر شادی کر رہا ہے کہ جس کو یہ انسان جانتا نہیں ہے، اور نہ ہی خواب کے اندر وہ انسان اس کا چہرہ دیکھ پاتا ہے، تو اس کی تعبیر معبرین نے بری لکھی ہے کہ اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ اس انسان کی جو موت ہے وہ قریب ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کی ایک دوسری تعبیر یہ لکھی ہے کہ نامعلوم لڑکی سے خواب کے اندر شادی ہونا، یہ اس بات پر بھی دلالت کرتا ہے کہ یہ انسان کسی جگہ سے کسی دوسری جگہ پر منتقل ہوگا، کسی ایک علاقے سے دوسری علاقے کے اندر منتقل ہونا، یا پھر کسی ایک گھر سے کسی دوسرے گھر میں، یا ایک محلے سے دوسرے محلے میں منتقل ہونا مراد ہے۔ اور اس کی تیسری تعبیر معبرین نے یہ لکھی ہے کہ اگر وہ انسان کسی امارت کا، کسی عہدے کا اہل ہے، اس میں اتنی اہلیت ہے تو اس کو وہ عہدہ بھی مل سکتا ہے۔ تو اس کی یہ تین تعبیریں لکھی ہیں معبرین نے۔ میں اپنی ویڈیوز کے اندر پہلے بھی یہ چیز بیان کر چکا ہوں کہ ہر انسان کی خواب کی تعبیر اس کے اعمال پر منحصر ہوتی ہے۔ اگر دو یا تین لوگ ایک طرح کا خواب دیکھیں گے تو ہر انسان کے خواب کی تعبیر اس کے اعمال پر منحصر ہوگی۔ خواب تو ایک جیسا ہے لیکن تمام لوگوں کی تعبیر الگ الگ ہوگی۔ اسی طرح تیسرا خواب، اگر کوئی مرد اپنے خواب کے اندر یہ دیکھتا ہے کہ اس نے کسی عورت کے ساتھ شادی کی ہے اور شادی کرتے ہی وہ عورت کی وفات ہو جاتی ہے، تو اس سے مراد ہے کہ یہ انسان اپنی زندگی کے اندر کوئی ایسا کام کرے گا کہ جس کام سے اس کو صرف اور صرف پریشانی، دکھ اور تکلیف اور تھکاوٹ ہوگی، اس کو اس کام سے کسی بھی قسم کا کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ چوتھا خواب، اسی طرح اگر کوئی مرد اپنے خواب کے اندر یہ دیکھتا ہے کہ اس نے کسی یہودی عورت سے شادی کی ہے، تو اس سے مراد ہے کہ یہ انسان جو ہے کوئی ایسا کام کرے گا کہ جس کو اس کام سے صرف گناہ اور برائیاں حاصل ہوں گی اور کوئی بھی فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ پانچواں خواب، اگر کوئی مرد اپنے خواب کے اندر کسی عیسائی عورت سے شادی کرتا ہوا خود کو دیکھتا ہے تو یہ دنیا کے اندر ایسا کام کرنے پر دلالت کرتا ہے کہ جو پرفتن ہوگا اور غلط کام ہوگا، اس سے اس کو صرف اور صرف گناہ حاصل ہوگا اور وہ فتنے کے اندر جائے گا۔ چھٹا خواب کہ اگر کوئی مرد اپنے خواب کے اندر کسی مجوسی عورت سے خود کو شادی کرتا ہوا دیکھتا ہے تو ایسے کام کرنے پر دلالت کرتا ہے کہ جو کام بے دین اس انسان کو کر دیں گے، ٹھیک ہے۔ مجوسی عورت سے خواب کے اندر شادی کرنا ایسے کاموں کے اندر پڑنا دلالت کرتا ہے کہ جو انسان کو بے دین کریں گے۔ ساتواں خواب کہ اگر کوئی انسان اپنے خواب کے اندر ایسی عورت سے خود کو شادی کرتا ہوا دیکھتا ہے کہ جو عورت اس پر حکمرانی کرنے والی ہے، اس پر غالب آنے والی ہے، جو خواب کے اندر اس کو محسوس ہوتا ہے کہ یہ عورت مجھ پر غالب ہے، تو اس سے مراد ہے کہ یہ جو انسان ہے یہ اپنی زندگی کے اندر کسی قید کے اندر داخل ہوگا، اس کو کسی بھی جرم کے اندر، کسی بھی سزا پہ اس کو
قید خانے میں ڈالا جائے گا۔ 8واں خواب، اسی طرح اگر کوئی انسان اپنے خواب کے اندر خود کو کسی بادشاہ، کسی حکمران کی بیوی سے خود کو شادی کرتا ہوا دیکھتا ہے تو اس سے مراد ہے کہ یہ انسان دنیا کے اندر کوئی بادشاہت، کوئی حکمرانی پائے گا، ٹھیک ہے۔ کوئی بھی وہ عہدہ ہو سکتا ہے حکومت کے اندر، سیاست کے اندر، ریاست کے اندر، اور اگر وہ انسان جو ہے وہ اس چیز کا اہل نہ ہو تو اس کو پھر بھی کوئی نہ کوئی چھوٹا موٹا جو عہدہ ہے وہ دنیا کے اندر ملے گا۔ 9واں خواب، اگر کوئی بیمار عورت جو ہے وہ اپنے خواب کے اندر یہ دیکھتی ہے کہ اس نے کسی ایسے آدمی سے شادی کی ہے کہ وہ شادی کر کے خواب کے اندر نہ ہی اس کو دیکھتی ہے اور نہ ہی اس کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ اس کا نام کیا ہے اور نہ ہی وہ اس کو جانتی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو یہ اس کی موت کی طرف اشارہ ہے۔ 10واں خواب، اسی کے برعکس اگر کوئی بیمار مرد اپنے خواب کے اندر یہ دیکھتا ہے کہ اس نے کسی ایسی عورت سے شادی کی ہے کہ شادی تو ہو گئی لیکن نہ ہی اس نے اس کو دیکھا، نہ ہی اس کو جانتا ہے اور نہ ہی اس کا نام اس کو پتہ ہے، تو یہ اس بیمار مرد کے لیے حقیقت کے اندر موت مراد ہے۔ 11واں خواب، اسی طرح اگر کوئی حاملہ عورت، کوئی پریگننٹ عورت اپنے خواب کے اندر خود کی صرف شادی ہوتی دیکھتی ہے تو اس سے مراد ہے کہ وہ عورت جو ہے وہ لڑکی کو جنم دے گی، اس کے ہاں لڑکی اور بیٹی پیدا ہوگی۔ لیکن اگر یہی عورت، حاملہ عورت اپنے خواب کے اندر خود کو دلہن بنتی ہوئی دیکھتی ہے، دلہن کے لباس میں دیکھتی ہے، تو اس سے مراد ہے کہ اللہ رب العالمین اس کو بیٹا عطا کریں گے، یہ بیٹے کو جنم دے گی۔ اسی طرح اگر کوئی عورت اپنے خواب کے اندر یہ دیکھتی ہے کہ اس نے اپنا جو نکاح ہے وہ مردہ آدمی کے ساتھ کر لیا ہے، انسان کو کسی بھی طرح کا خواب آ سکتا ہے، تو اس کی تعبیر یہ ہے، معبرین کہتے ہیں کہ اس سے مراد ہے کہ حقیقت کے اندر اس کی جو زندگی ہے، جو اس کی شادی ہے یا پھر جو اس کے رشتے ہیں، یہ اس سے ہاتھ دھو بیٹھے گی، اس کے گھر کو اجڑ جانا، گھر کے اندر فساد پیدا ہونا اور رشتوں کا ختم ہو جانا مراد ہے۔ اور دوسری اس کی تعبیر معبرین نے یہ لکھی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے اس کو کسی رزق کی آزمائش کے اندر مبتلا کیا جائے، فقر و فاقہ میں مبتلا کیا جائے۔ اسی طرح اگر کوئی مرد اپنے خواب کے اندر یہ دیکھتا ہے کہ اس کے ایک یا دو سے زائد بیویوں کے ساتھ شادی کی ہے اور حقیقت کے اندر بھی اس کی ایک یا زائد بیوی موجود ہے اور اس نے خواب کے اندر بھی ایک سے زائد شادی کی ہے، تو اس سے مراد ہے کہ یہ انسان جو ہے وہ بھلائی حاصل کرے گا اور دنیا کے اندر غلبہ حاصل کرے گا، اس کو طاقت اور قوت ملے گی، وہ مالی لحاظ سے بھی ہو سکتی ہے، وہ جانی لحاظ سے بھی ہو سکتی ہے، وہ کسی اور طریقے سے بھی ہو سکتی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ یہ خواب کے اندر جن عورتوں سے شادی کر رہا ہے ان کو جانتا ہو۔ اس کی دوسری تعبیر یہ ہے کہ اگر وہ شخص جو ہے وہ خواب کے اندر ایک یا دو سے زائد شادی کر رہا ہے اور حقیقت کے اندر اس کی ایک یا دو شادیاں پہلے آلریڈی موجود ہیں، تو اگر وہ اپنے خواب کے اندر ان عورتوں کو نہیں جانتا جن سے شادی کر رہا ہے، نہ ہی ان کو پہچانتا ہے، نہ ہی اس نے اس کو دیکھا ہے، تو اس کی موت کی طرف اشارہ ہے۔ اسی طرح اگر کوئی مرد اپنے خواب کے اندر یہ دیکھتا ہے کہ اس نے کسی بزرگ آدمی کی لڑکی سے شادی کی ہے، تو اس سے مراد ہے کہ یہ انسان جو ہے وہ دنیاوی مال حاصل کرے گا۔ اسی طرح کوئی عورت اپنے خواب کے اندر یہ دیکھتی ہے اس نے کسی بزرگ کے ساتھ شادی کر لی ہے تو اس کے بہت زیادہ بھلائی اس کو حاصل ہونا اور مال و دولت حاصل ہونا مراد ہے۔ اسی طرح اگر وہ عورت جو ہے وہ حقیقت کے اندر بیمار ہے اور وہ خواب کے اندر کسی بزرگ کے ساتھ اپنی شادی ہوتی ہوئی دیکھتی ہے تو اس سے مراد ہے کہ اس کی بیماری کے اندر افاقہ کیا جائے گا۔ تو یہ مختلف تعبیریں تھیں خواب کے اندر اپنی شادی دیکھنا۔ تو بہرحال اچھا خواب ہے تو الحمدللہ پڑھیں، برا خواب ہے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من شر ہذہ الرؤیا پڑھ کر اس خواب کو زائل کر دیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کے حامی ناصر ہوں، واللہ اعلم بالصواب۔